اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی، اس رب العالمین کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں وقت دیا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے بات کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ ویڈیو بنانا نہیں چاہتا تھا، مگر مجھے پتہ چلا کہ کچھ والدین بڑے پریشان ہیں بچوں کے بارے میں، بچے محنت ہی نہیں کرتے، والدین کا پیسہ حرام کر رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ یار کیوں نہ یہ والدین بیچاروں کا کیا قصور ہے، وہ کیوں اس پریشانی میں آئیں۔ تو میں نے سوچا کچھ ایسی ویڈیو بنائی جائے کہ جس میں نالائق سے نالائق ترین بچہ بھی پاس ہو جائے، اور میری تمام ان لوگوں سے جو جو میری ویڈیو دیکھیں، چاہے وہ والدین ہیں، بہن ہے، بھائی ہے، دوست ہے، جو بھی ہے، اور اس کا کوئی بہن بھائی کوئی دوست اگر 10th کلاس میں ہے اور انگلش کے پیپر کی وجہ سے بڑا پریشان ہے، تو میں آپ لوگوں کو ایک بڑا زبردست گیس دینے جا رہا ہوں کہ جو نالائق سے نالائق بچہ بھی کرے گا انشاءاللہ وہ بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ایفرٹ اچھی لگے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور اسے لائک بھی کیجئے گا، اور اسے مزید دوستوں میں شیئر کیجئے گا جو پیپر دے رہے ہیں، تاکہ وہ فیل نہ ہو جائیں۔ تو آئیں ہم اپنا آج کا پہلا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو بچوں، سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات ہے جو آپ لوگوں نے بھولنی نہیں ہے، میں کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں آپ کو دینے والا کہ 10 لیٹر کا 10 آپ لوگ ایسے کریں، کوئی پیئر آف ورڈز، کوئی 100 پیئر آف ورڈز کریں۔ میں آپ لوگوں کو بڑی چیدہ چیدہ سی باتیں سکھاؤں گا جس میں آپ کو مزہ آئے گا اور آپ لوگ انٹرسٹ سے دیکھیں گے، اور میں آگے جو آپ کو دکھانے والا ہوں جو پیئر آف ورڈز، بچوں کو کتنے پیئر آف ورڈز ہیں، 300، 350، 100 ہیں، بچے یاد نہیں کر پاتے، میں ایسا آپ کو فارمولا بتاؤں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ بس وہی یاد کریں گے اور باقی سب کو بھول جائیں گے۔ ایسے بتاؤں گا آپ لوگوں کو، اس کے بعد پیئر آف ورڈز بتاؤں گا، اس کے بعد سمری بتاؤں گا، پیراگراف بتاؤں گا کہاں سے آ سکتا ہے، اس بار بورڈ کیا بنانے جا رہا ہے، میں سارا کا سارا آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ تو اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا، ہمیں سب سے پہلے ایم سی کیوز کے بارے میں ہمیں بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے۔ بچوں، میں آپ لوگوں کو کلیئر بات بتا دیتا ہوں، مجھے نہیں معلوم، موسٹلی ٹیچرز یہ کہتے ہیں بھائی یہ سوال آ سکتا ہے، یہ آ سکتا ہے، یہ آ سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ میری بات سے اتفاق کریں تو گیس کا مطلب ہے تکا، تکا لگنا۔ اگر تکا لگ گیا ٹھیک ہے، نہیں لگا تو پھر بھائی فارغ ہو گئے ہم تو۔ مگر میں آپ لوگوں کو کچھ طریقہ بتاؤں گا، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کی انگلش 10th کی انگلش کے اندر 12 لیسن ہیں، تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سمریز نکال کے پہلے اگر آپ 5 چیپٹر اچھی طرح سے اس کے اندر جو سائنونیمز ہیں، اینٹونیمز ہیں، اور اس کے بعد گرامیٹیکلی جو اس میں دیا گیا ہے اس کو، اور اس کی ٹرانسلیشن اور کویسچن آنسر کر لیں، اور جو پہلے 5 کے ساتھ سمری آتی ہے اس کو بھی تیار کر لیں، تو انشاءاللہ آپ فیل ہونے والے نہیں ہیں، یہ میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ رہی، اب اگر کوئی بچہ وہ چاہتا ہے کہ میرے 75 آؤٹ آف 75 مارکس آئیں، تو اس کے لیے یہ ایسا ہے کہ میں کچھ ایسے بتانے لگا ہوں، ذرا غور سے دیکھیے گا۔ چلے ایسے بعد میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ جب پیئر آف ورڈز کو کریں گے، دیکھیں جو پہلے زیادہ سے زیادہ جو بھی ایگزامینر ہوتا ہے، پیپر میکر ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے وہ چیز بناتا ہے، اس نے پیپر ایسا بنانا ہوتا ہے نہ تو زیادہ مشکل ہو اور نہ زیادہ آسان ہو، اتنا مشکل نہ ہو کہ لائق بھی پریشان ہو جائے، اور اتنا آسان نہ ہو کہ نہ لائق بھی کہے مجھے آ رہا ہے۔ وہ بڑا نا ایک میڈیوکر سا بناتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ لائق کو تھوڑی سی پریشانی ہو اور نہ لائق کو آسانی ہو کہ وہ پیپر کیسے کس طرح سے آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے کہ نہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلے تو میں نے آپ کو بتا دی کہ پہلے 5 چیپٹر آپ لوگوں نے کرنے ہی کرنے ہیں، اس میں سمری ہے، پہلے جو سمری آتی ہے اسے بھی لازمی کریں، کیونکہ آپ کو بات بتاتا چلا جاؤں کہ 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک سمری آتی ہے اور ایک سٹینزا آتا ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اگر آپ لوگوں نے سمری یاد کر لی ہے، ایک سمری یاد کر لی، تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو دوسرے کا سٹینزا دیا جائے گا۔ تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا، جیسا کہ پیس کی آپ کو سمری آ گئی ہے، آپ کو پیس کی سمری آپ لوگوں نے یاد نہیں کی، تو اس نے رینج کا سٹینزا دیا ہوگا، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ریفرنس دینا ہے، اس کے بعد کنٹیکسٹ دینا ہے، ایکسپلینیشن میں جا کے وہی سمری لکھ دے جو آپ کو آ رہی ہے۔
प्रॉब्लम इज सोल्व। अगर आप लोग छोड़ के आ जाएंगे तो ये हल नहीं है। दूसरा, अब हमारे यहाँ ऐसो की ऐसे आजकल बड़ा, क्योंकि ऐसे कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इस बात पे हमने बहस नहीं करनी। हमें ये है कि पेपर में कौन सा आ सकता है। तो जो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेरे मुताबिक है वो पेपर में आ सकते हैं, वो ऐसे के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। अब मैं सबसे पहले आपको जिस चीज़ के बारे में बताऊंगा वो सबसे पहले होगा पेयर ऑफ वर्ड्स। वो इसलिए कि आप लोगों को यकीन आ सके कि मैंने आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ तैयार की है कि जो मर्जी पेयर ऑफ वर्ड आए उसमें फिट करें और वो आपका पेयर ऑफ वर्ड क्लियर हो जाएगा। तो अभी देखते रहिएगा, मैं भी आपको बताता हूं कि किस तरह से आप लोगों ने पेयर ऑफ वर्ड कौन से आप लोगों ने याद करने हैं। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने ये 7 पेयर ऑफ वर्ड याद करें। जो मर्जी पेयर ऑफ वर्ड आए, जो मैंने फिल इन दी ब्लैंक्स दी होगी उसमें वो पेयर ऑफ वर्ड फिट करें और इंशाल्लाह आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा जी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं आप लोगों के लिए पेयर ऑफ वर्ड्स जो मैं लेके आया हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं पेयर ऑफ वर्ड्स है। पेयर ऑफ वर्ड्स कैसे है कि मैंने ये 7 1 2 3 4 5 6 7 पेयर ऑफ वर्ड्स मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए। देखिए सारा साल आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो मैंने सोचा कि आप लोग ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाए कि आप परेशान हो रहे होंगे कि वो सारे तो याद नहीं अब आप कर सकते। चले कुछ ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स निकालें जिसको आप आसानी से बस यही याद करें और पेपर में जाके एज इट इज आप लोग इसे कॉपी कराएं। जस्ट लाइक मैं कहता हूं जी, आपको एक ईडियम आ जा पेयर ऑफ वर्ड आ जाता है कि जी एडवाइस। एक एडवाइस है और एक एडवाइस है। अब आपको दोनों में डिफरेंशिएट का पता नहीं है। अगर आपको एक का पता है दूसरे का आपको मालूम नहीं है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, मैंने ये जुमला लिखा हुआ है कि आई फाइंड आउट मैनी टाइम, मैंने बहुत बार तलाश किया, मीनिंग ऑफ मतलब किसका, जैसा कि एडवाइस था, आप लोगों ने यहाँ पे एडवाइस लिख देना है। तो एडवाइस लिख देंगे तो क्या होगा जी, वर्ड इन द डिक्शनरी बट कुड नॉट फाइंड आउट, मगर मैंने डिक्शनरी में कई बार एडवाइस का लफ्ज तलाश किया मगर मैं उसे तलाश ना कर पाया। ये एक जुमला हो गया, यहां पे आप एडवाइस लिख देंगे। एडवाइस लिख दिया, आप लोगों ने लिख दिया, ये आपका इंशाल्लाह जुमला ठीक हो जाएगा। दूसरा, अब दूसरा जो आ जाता है, दूसरे में आप क्या करेंगे, द टीचर पनिश द स्टूडेंट बिकॉज ही कुड नॉट स्पेल दी, कोई भी वर्ड अगर होगा, जैसा कि मैं कह देता हूं जी एक्सेप्ट, एक एक्सेप्ट कबूल करना होता है, एक्सेप्ट होता है जी मां सिवाय, तो आप यहाँ पे कोई भी वर्ड आप पुट कर देंगे तो आपका जुमला वो भी ठीक हो जाएगा। तीसरा, डैश ईडियम अपीयर्ड मेनी टाइम इन माय टेस्ट, ये जो ईडियम है या ये जो पेयर ऑफ वर्ड है कई बार मेरे टेस्ट में आ चुका है, यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स में लिखेंगे, वो जुमला भी ठीक हो जाएगा। चौथा, स्टूडेंट्स आर लर्निंग डैश वर्ड बाय हार्ट टू इंक्रीज देयर वोकैबुलरी, तो ये जो मैंने फिल इन दी ब्लैंक्स लिखी है इसमें आप वो मीनिंग पुट करेंगे, वो वर्ड पुट करेंगे, आपका वो जुमला भी ठीक हो जाएगा। पांचवा, द ऑक्सफोर्ड पब्लिशर्स आर सर्चिंग फॉर मोर सिनोनिम्स ऑफ डैश, अब जो वर्ड होगा पेयर ऑफ वर्ड होगा यहां पे पुट करें, वो भी जुमला ठीक हो जाएगा। छठा, हर टंग इज नॉट हेल्पिंग हर इन लर्निंग डैश वर्ड, ये एक लफ्ज ऐसा है कि जो कि उसकी जुबान सही तरह से अदा नहीं कर पा रही, वो जो लफ्ज होगा कोई सा भी लफ्ज हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है जी, जैसे बर्थ होता है, बर्थ हो सकता है, बियर हो सकता है, आप यहाँ पे पुट करें, वो जुमला भी आपका ठीक। फिर सातवां जो आ जाता है, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त जाया मत करो, बाय लर्निंग, जो भी वर्ड होगा आप यहाँ पे पुट करें, ओनली वर्ड यू शुड लर्न मोर, तुम्हें मजीद पढ़ना चाहिए। तो ये तो पेयर ऑफ वर्ड्स थे। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से दूसरे जो उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करने हैं, तो उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन से ऐसे फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अब आते हैं जी ऐसे की तरफ। जी मैंने लिखा इंपॉर्टेंट ऐसे जो हो सकते हैं जो कि इस बार पेपर में आ सकते हैं, फर्स्ट टाइम के लिए भी सेकंड टाइम के लिए भी। वो सबसे पहले आते हैं एन एक्सीडेंट, विलेज लाइफ, पाकिस्तानी वुमेन,
مائی لاسٹ ڈے ایٹ اسکول، مائی فیوریٹ پرسنالٹی. دیکھیں پاکستانی وومن یہ کافی بار آ چکا ہے، مگر لاسٹ ایئرز میں تو نہیں آیا، اس سے پہلے آ چکا ہے، تو موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے کہ یہ آئے. جو میں نے 5 لکھے ہیں یہ میں نے نچوڑ نکالا ہے تمام ایسیز کا، تاکہ ان میں سے اگر کم از کم آپ یہ 5 کر سکتے ہیں اور 5 یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے گھر امید ہے کہ اس سے باہر پیپر میں ایسے نہیں آئے گا. دوسرا، فرسٹ 5 چیپٹرز آر موسٹ امپورٹنٹ، نوٹ سمریز. اگر میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ نے پہلے 5 چیپٹر اچھے طریقے سے یاد کر لیے تو یقین ہے مجھے سمریز کو نکال کے کہ انشاءاللہ اگر آپ نے پہلے 5 چیپٹر اچھے طریقے سے کر لیے تو پھر آپ کو اس کا فائدہ کیا ہوگا، کویسچن آنسر بھی آپ کے کلیئر ہوں گے، اور اس کے بعد گرامر بھی آپ کی کلیئر ہوگی، اور اس کے بعد جو اس کے پیئر آف ورڈز ہے، پیئر آف ورڈز بھی کلیئر ہوں گے، اور کیا ہوگا آپ کا انشاءاللہ 50 مارکس، جو جس کو کچھ نہیں آتا وہ 50 مارکس لے سکتا ہے. اور پہلے 5 بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کی جو ایکسرسائز دی ہے وہ ساری کے ساری اچھے طریقے سے کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی سمریز کون کون سی آ سکتی ہیں، تو میں نے 2 لکھی ہیں. دی رین فرسٹ ٹائم آ سکتی ہے، پیس سیکنڈ ٹائم آ سکتی ہے. اس کے بعد اتنی امپورٹنٹ پیراگراف، کیونکہ زیادہ تر نمبر اب اسی میں سے نکلیں گے، تو امپورٹنٹ پیراگراف ہمارے کیا ہیں جی. شہر آنے سے پہلے ہم گاؤں میں رہتے تھے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ چانس ہے کہ یہ پیراگراف آئے. اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ میں فرسٹ ٹائم سیکنڈ ٹائم دونوں کے پیپر کے لیے یہ میں گیسز دے رہا ہوں. دوسرا، سردیوں کی رات تھی، ہم سو رہے تھے. تیسرا ہے جی میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں. چوتھا، دودھ ایک مکمل غذا ہے. جوہری توانائی کو انسان کے فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. انور میرا سب سے بہترین دوست ہے. لاہور ایک پرانا اور تاریخی شہر ہے. شیر ایک طاقتور جانور ہے. یہ جی موسٹ امپورٹنٹ پیراگراف ہے. اگر ایگزامینر نے مشکل پیپر بنایا تو وہ جوہری توانائی والا دے گا، اور شہر آنے سے پہلے یہ دے گا. اگر وہ آسان بنائے گا تو دودھ ایک مکمل غذا یہ بنائے گا. تو بچوں اس کے علاوہ جو ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ہے، اگر تو جو بچہ لائق ہے وہ اس پہ موسٹ کونسنٹریٹ کرے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہے اس کو بھی دیکھے، وہ مشکل نہیں ہے، اس پہ میں نے ڈسکس نہیں کیا کیونکہ یہ اسپیشلی میں نے ان بچوں کے لیے بنائی ہے ویڈیو جو کہ انتہائی نالائق ہیں، جن کی امید ہی نہیں ہے پاس ہونے کی. تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ آ جاتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں کے جو دوسرے کویسچن آنسر ہیں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں پہلے 5 چیپٹر کر لیں. جو لائق بچے ہیں وہ ٹرانسلیشن کے لیے، انگلش سے اردو کی ٹرانسلیشن کے لیے، وہ جو پہلے 5 کے ساتھ ساتھ ایک پاپولیشن گروتھ اور ایک جو کر لیں فیتھ فلنس، یہ 2 چیپٹر کر لیں. انشاءاللہ امید ہے اس سے باہر ٹرانسلیشن نہیں آئے گی. اور ٹرانسلیشن کے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ ٹرانسلیشن بڑے پیراگراف ہو. ٹرانسلیشن ہمیشہ ایگزامینر چھوٹا پیراگراف دیتا ہے تاکہ زیادہ مشکل بھی نہ ہو اور آسان بھی نہ ہو. وہ چھوٹا پیراگراف دے گا، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اتنا زیادہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوتا، اور موسٹلی آپ کو 2 گھنٹے دیے جاتے ہیں پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے، تو جس کو آ رہا ہوتا ہے وہ تقریباً 1.5 گھنٹے میں پیپر اٹیمپٹ کر لیتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو، میری یہ کاوش اچھی لگی ہوگی. تو میں امید کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے بڑا دعا گو ہوں کہ آپ لوگ اچھے نمبروں سے پاس ہوں، اور آپ لوگ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اور مجھے امید ہے کہ آپ اس میں جو میں ابھی اپلوڈ کرنے والا ہوں یا جو میں نے یہ بنایا ہے، آپ لوگ اس سے بڑے مستفید ہوں گے اس ویڈیو سے. اور انشاءاللہ میری مزید ویڈیوز بھی جیسے جیسے پیپر آ رہے ہیں میں ویسے ویسے پیپرز کے مطابق آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتا جاؤں گا، اور امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ میری اس ویڈیو سے مستفید ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کامیابی آپ کے قدم چومے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.